اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن پاک کی جن آیتوں کی تفصیلات عرض کی گئی تھیں اس تفصیل میں یہ مضمون موجود تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید کو آزاد فرمایا اور پھر ان کا نکاح اپنی پھپھیری بہن سے کیا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مکۃ المکرمہ کے سب سے معزز ترین قبیلہ قریش سے تھا اور آپ کی پھوپھی ذات بہن بھی مکے کی اسی عزت دار قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتی تھیں. اور حضرت زید کے بارے میں میں نے تفصیلات بتائی کہ وہ ایک غلام تھے. ابتدا میں تو اس نکاح کے رشتے کو حضرت زینب اور ان کے بھائی نے پسند نہیں کیا، مگر جب اللہ کا حکم آیا تو پھر بھائی اور بہن نے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا. نکاح تو ہو گیا تھا مگر نبھ نہیں رہی تھی، اور اس کی تفصیل گزشتہ سبق میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. حضرت زید مزاج کے دھیمے تھے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا میں تیزی تھی. اس کی وجہ سے آئے دن ان حضرات میں اختلاف چلتا رہتا تھا. اب حضرت زید چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور اللہ کے نبی نے خود ان کا نکاح کروایا تھا، تو گھر میں جو کچھ ہوتا تھا وہ حضرت زید آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بتا دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے تھے اور ازدواجی زندگی کو اور خوش اسلوبی کے ساتھ نبھانے کی تلقین فرماتے. لیکن نبی علیہ السلام کی ہدایات کے باوجود طبیعتوں میں موافقت نہ ہونے کی وجہ سے یہ رشتہ نبھ نہیں سکا، اور اس رشتے کا جو انجام تھا وہ طلاق پر ہوا. اب اس رشتے کو طلاق تک پہنچانے میں جہاں ظاہری اسباب کام کر رہے تھے وہاں اللہ کی حکمت بھی کام کر رہی تھی. جب حضرت زید نے حضرت زینب کو
جو نبی علیہ السلام کی پھوپھی ذات تھی طلاق دے دی، تو قریش خاندان کے اس قبیلے کے لیے یہ بڑی بے عزتی کی بات تھی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے نبی، آپ عدت پوری ہونے کے بعد خود زینب سے نکاح کریں، اپنی پھوپھی ذات بہن سے آپ خود نکاح کریں۔ اور قرآن میں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود نکاح کرایا، زوجنا کہا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح کروایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو حضرت زینب کے دل پر جو غم اور صدمہ تھا وہ ختم ہو گئے، اور پورے خاندان کے اندر ایک غیر معمولی خوشی، محبت پیدا ہو گئی، اس لیے کہ اب سب کے سب لوگ حضرت زینب کے نصیب پر، ان کی قسمت پر رشک کرنے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں تمہاری کچھ آزمائش کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت تمہیں عطا فرمائی، کیا نصیب ہے زینب کے۔ سب کے سب لوگ رشک کرنے لگے، اور وہ بھی بڑی خوش تھی۔ یہ جو پورا عمل ہوا، اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ زمانے جاہلیت میں موجود ایک باطل رسم کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں جو باطل رسم تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص کسی کو اپنا لے پالک بنا لیتا، اگر کوئی شخص کسی بچے کو لے پالک بنا لیتا یا اس کو اپنا بیٹا کہتا، تو اس کے لیے زمانے جاہلیت میں وہی قانون تھا جو ایک شخص کے حقیقی بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ لے پالک کے لیے بھی وہی قانون تھا۔ اب حقیقی جو بیٹا ہوتا ہے اس کا قانون کیا ہے؟ اس کا قانون یہ ہے کہ اگر اس باپ کی پہلے ہی سے کوئی بیٹی بھی ہے تو یہ بیٹا بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ حقیقی بھائی بہن ہے۔ اور حقیقی بیٹے کا قانون یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد وہ وارث بنتا ہے، اور اس جو باپ تھا اس کا نام اسی کے نام سے، بیٹے کے نام سے چلتا رہتا ہے، اور باپ کی دولت سے جو حصہ اللہ نے بیٹے کے لیے متعین کیا ہے وہ حقیقی بیٹے کو ملتا ہے۔ یہ حقیقی بیٹے کے اصول و ضابطے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اندر اگر کوئی شخص لے پالک کو اپنا بیٹا بنا لیتا، یہ جتنے حقیقی بیٹے کے درجے اور مرتبے ہیں وہ تمام کے تمام لے پالک کو دے دیے جاتے، یعنی وہ بھی اس باپ کا حقیقی بیٹے کی طرح ہی بیٹا ہوتا۔ وہ اپنی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا اگر اس شخص کی کوئی بیٹی ہو، اور جیسے حقیقی بیٹا وارث بنتا ہے یہ بھی وارث بنتا۔ یہ سب چیزیں تھیں، اور جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے سسرا نکاح نہیں کر سکتا، لے پالک کی بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی یہی قانون تھا اس دور کے اندر۔ یہ جو قانون تھا وہ لوگوں نے بنایا تھا، اللہ نے نہیں بنایا تھا، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ یہ جو قانون تھا یہ لوگوں نے بنا لیا تھا۔ لے پالک بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہے، اور پورے سماج نے اس کو قبول کیا تھا،
اور برسوں سے یہی روایت چل پڑی تھی۔ اب یہ روایت چلنے کی وجہ سے سب لوگوں کے ذہنوں میں یہی تھا کہ لے پالک بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ جو انسانوں کو پیدا کرنے والا، اس دنیا کے انسانوں کے لیے قانون بنانے والا، اس اللہ نے تو یہ قانون نہیں بنایا تھا۔ اس اللہ نے جو قانون بنایا تھا وہ یہ تھا کہ حقیقی بیٹا ہی ہوتا ہے۔ لے پالک بیٹا کبھی حقیقی بیٹے کی جگہ نہیں لے سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ۔ اب حضرت زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب سے جب ان کا نباہ نہیں ہو سکا اور معاملہ طلاق پر ختم ہوا تو عدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ زینب سے نکاح کریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے نکاح کیا تو پورا مکہ دھڑوڑا بن گیا۔ سب کہنے لگے ارے رے رے، خسر صاحب نے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، خسر صاحب نے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ پورے مکے میں یہی بات ہے، ہر جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی، آپ اللہ کی طرف دیکھیں، لوگوں کی طرف مت دیکھیں۔ لوگ کہتے کیا ہیں، بولتے کیا ہیں، کن چیزوں کا وہ آپس میں بیٹھ کر تبصرہ کرتے ہیں، اس کی ذری فکر کرنے کی، توجہ کرنے کی آپ کو قطعی ضرورت نہیں، اللہ خود سب دیکھ لے گا۔ اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اس دنیا میں نافذ وہی ہوگا۔ لوگوں کی مرضی، لوگوں کی چاہت، لوگوں کی خواہش، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے پاس، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ قانون میں اہمیت خدا کے پاس اپنی ہے۔ اب اگر خدا کا قانون ایک طرف رکھ کر انسانوں کا قانون بنایا جائے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ روئے زمین کا مالک کون ہے؟ ہم ہیں کہ خدا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ بھئی اگر میں اپنا قانون چلانے لگوں تو پھر اللہ کی کیا ضرورت ہے میرے واسطے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، بندوں کا کام ہے کہ بندگی کرنا، پیدا کرنے والے کا حکم ماننا، اس کے حکم کے مطابق اپنا کام کرنا، یہی بندگی کا صحیح تقاضا اور اس کا ادب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ برسوں سے چل رہے جو لوگوں کا بنایا ہوا نظام تھا، خدا نے نبی کے ذریعے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کی طلاق کی عدت ختم ہونے کے بعد نبی سے نکاح کرنے کا حکم دیا، اور نبی کا نکاح ہوا۔ لوگوں میں چند دنوں تک تو باتیں ہوئی، چونکہ یہ معاملہ بالکل نیا تھا۔ اس کے بعد لوگوں کا مائنڈ فریش ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی غلطی ہوتی تھی ہم لوگوں سے کہ ہم منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ حقیقی بیٹا الگ ہے اور منہ بولا بیٹا الگ ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ اللہ نہ کرواتے، وہی زمانے جاہلیت کی باتیں چلائی ہوئی وہ آج بھی جاری رہتی، اور آج بھی 1400 سال کے بعد بھی مسلمانوں میں بہت سے جاہلوں کو آج بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ 1400 سال پہلے اللہ نے اس کی صفائی کر دی، لیکن بعض لوگوں کے ذہنوں میں ابھی بھی صفائی نہیں آئی۔ موجودہ دور کے اندر، موجودہ زمانے میں بہت سارے جاہلوں میں جب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، بڑے اچنبھے کے ساتھ اس کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔
لگتا ایسا ہے انہی کی باقیات ہے یہ۔ اب مسجد میں جمعہ کے موقع پر یا کسی موقع پر اس ٹاپک پر بیان کیا جاتا ہے، تو اب جن لوگوں نے ہمارے اپنے سماج میں بچوں کو اڈاپٹ کیا ہے، لے پالک بنا لیا ہے، اب وہ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم صاحب کو کیا ضرورت یہ سب بولنے کی، نماز روزے کے بارے میں بولنا، یہ سب بارے میں کئی بولتے ہیں، انہوں پیٹ میں درد ہوتا۔ دین کے جس کسی مسئلے کے بارے میں بولنا شروع کرو، اس معاملے میں اگر کوئی وہ آدمی ملوث اور مبتلا ہے تو وہ ضرور کہے گا اس جمعہ میں، ارے یہ سب بولنے کی کیا ضرورت ہے بول کر۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو خدا نے اولاد نہیں دی، اگر آپ کسی بچے کو لے کر پالنا چاہتے ہیں، پالیے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا آپ کو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، مگر اسلام جو کہتا ہے وہ یہ کہ جو لے پالک بیٹا ہے وہ لے پالک ہی ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ اور دوسرا حکم اسلام اس بچے سے متعلق پوری کمیونٹی کو یہ دیتا ہے کہ دیکھو اس بچے کا جو اصلی باپ ہے اس کو اسی نام سے پکارو۔ جس شخص نے اس کو لے پالک بنا لیا ہے باپ کے خانے کے اندر، بھائی حکومتی پیپرز کی مجبوری کی وجہ سے اگر کسی نے کچھ اونچ نیچ کیا ہو تو وہ ایک بات الگ ہے، لیکن سماج کے اندر اس کو اس کے نام سے مت پکارو لے پالک باپ کے، بلکہ جو اس کا حقیقی باپ ہے اس کے نام سے پکارو۔ کیوں؟ اگر آپ حقیقی نام سے پکاریں گے تو سب لوگوں پر مسئلہ واضح رہے گا کہ بھئی یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، یہ شخص اس بچے کو لے کر پال لیا ہے، یہ بیٹا کسی اور کا ہے۔ اور جو بچہ پل رہا ہے اس کے ذہن میں بھی کنفیوژن نہیں رہے گا، اس کو بھی پتہ رہے گا کہ بھئی میرا باپ کوئی اور ہے، یہ میرا محسن ہے کہ پتہ نہیں میرے باپ نے مجھے اس کی کفالت میں دے دیا اور یہ شخص مجھے پڑھا رہا ہے، لکھا رہا ہے، تربیت دے رہا ہے، یہ اس کا احسان ہے، وہ بھی سمجھے گا اس کو۔ اگر آپ 420 کریں گے اور دجل و فریب کا معاملہ کرتے ہوئے ہر جگہ نام لکھا کر باپ کا نام اس کا مٹا کر اپنا نام ہر جگہ لوگوں میں بھی بولنا پھیلانا کچھ بھی کرنا شروع کریں گے، کتنا بھی کر لو تمہارا بیٹا نہیں بنتا ہو۔ دنیا میں اگر تم نے مکاری اور چالاکی کر بھی لی، قیامت کے دن اللہ اس بندے کو اس کے حقیقی باپ کے نام کے ساتھ پکاریں گے۔ پھر وہاں پیپر کیسا بناؤ گے؟ یہاں تو کچھ تو کر لیا آپ نے، وہاں کا پیپر کیسا بنے گا؟ وہاں تو نہ رشوت چلتی ہے، نہ دھونس چلتی ہے، نہ دھندالی چلتی ہے، کچھ نہیں ہو سکتا وہاں۔ یہ کھلا کھلا مسئلہ ہے۔ اور لے پالک بیٹا آپ کا کبھی وارث نہیں بنتا، وارث جو بنے گا وہ آپ کے جو خونی لوگ ہیں وہی وارث بنیں گے۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے اور آپ کو کوئی بیٹا نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی دولت کی وراثت آپ کی بیٹیوں میں منتقل ہوگی۔ نہیں بیٹیاں بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، صرف آپ ہیں، بیوی ہیں، تو آپ کے بعد آپ کی بیوی کی طرف وہ وراثت منتقل ہوگی۔ اگر آپ کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، پھر ان کو حصہ ملے گا، جو خونی لوگ ہیں ان کو ملے گا۔ کسی اور کا خون ہے، آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا اور آپ اس کو بیٹا بنا کر اپنی دولت دینا چاہتے ہیں، خدا کہتا ہے یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔
ہاں اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس شخص کو اس نے پال لیا ہے، پھر یہ اگر کچھ کرنا چاہے تو کیسے کرے؟ تو اس کا طریقہ بھی دین نے بتایا۔ دین نے بتایا جتنی پراپرٹی کسی کے پاس ہوتی ہے اس پراپرٹی میں 1/3 تک وصیت کرنے کا وہ اختیار رکھتا ہے۔ مثلا 3 لاکھ روپے ہے کسی کے پاس، کل مالک 1/3 جو ہوتے ہیں وہ 1 لاکھ ہوتے ہیں۔ یہ 2 لاکھ تو وارثین میں تقسیم ہوں گے، یہ 1 لاکھ ہے، یہ 1 لاکھ میں یہ مرنے والا جو مالک ہے مال کا وہ اپنی زندگی میں وصیت کر سکتا ہے، دے بھی سکتا ہے یا لکھ بھی سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اتنے پیسے فلاں کو دیے جائے۔ وہ وصیت کیوں کر سکتا ہے؟ اس لیے کر سکتا ہے کہ وہ جس کو اس نے پال لیا ہے اس کو وراثت تو ملنے والی ہے ہی نہیں۔ وراثت تو جو ملے گی وہ خونی رشتہ داروں کا حق ہے، وہ ان کو ملے گی۔ اب چونکہ یہ بچہ محروم رہ جائے گا اس لیے شریعت نے ایک راستہ دیا وصیت کے ذریعے کہ تو وصیت کے ذریعے اس کا حق منشن کر دے۔ اور پھر اللہ نے خبردار کیا، سن وصیت زیادہ کی بھی نہیں کر سکتا، 1/3 تک ہی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی کر بھی دیا باپ تو اس کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی 1/3 سے زیادہ کی وصیت کیا کہ بھائی جس کو میں نے لے کر پال لیا ہے اس کو 2 لاکھ دو، ہرگز نہیں دیں گے، 1 ہی لاکھ دیں گے۔ وہ 2 بھی لکھ لے، 3 بھی لکھ لے، کتنا بھی لکھ لے، دیں گے اتنا ہی، 1/3 مال کا جتنا بنتا ہے۔ یہ دین کے کھلے کھلے احکامات ہیں۔ ان باتوں کو بار بار دہرانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ باتیں آپ حضرات کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھیں۔ اب آپ کے خود اپنے رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں بہت سارے لوگوں نے بچوں کو اڈاپٹ کیا ہوگا، آپ ان کو بتائیں دین کا مسئلہ۔ یہ اس لیے میں تفصیل آپ کی خدمت میں دہرا کر عرض نہیں کر رہا کہ آپ خالی منڈی ہلا کر اپنی معلومات میں اضافہ کریں، اس کے لیے نہیں بول رہا میں۔ یہ مسئلے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے سماج کے اندر جو جاہلیت پھیلی ہوئی ہے اور لوگ جو حقیقی باتوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، اسلامی تعلیمات کو ملیمیٹ کر رہے ہیں، آپ وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور ان کو بتائیں کہ بھائی دین کا جو مسئلہ ہے، اللہ کا جو حکم ہے وہ نہیں ہے جو تم کر رہے۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں، اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے، تو ہمارا فرض اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خدا کے حکم کو، رسول کی باتوں کو پورا کریں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی جن آیتوں کی تلاوت کی، ان آیتوں میں بھی اللہ نے اسی کو کہا، ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا تو لوگوں نے بہت بولنا شروع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ نے جو کام کیا ہے وہ خدا کے حکم کے مطابق کیا ہے، جائز کام کیا ہے، اور اللہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو نبی کی اس سیرت سے راستہ دکھایا۔ اللہ نے نبی سے کہا کہ نبی اگر آپ نے خدا کے حکم پر عمل کیا ہے، جائز کام کیا ہے، اب لوگوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگ کہتے کیا ہیں، سوچتے کیا ہیں، بولتے کیا ہیں، ان سب کو تو خدا دیکھ لے گا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ کہیں غلط کام تو نہیں کیا، اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں ہوا۔ دیکھنا یہ ہے
اب آپ نے خدا کے حکم کے مطابق کیا ہے، جائز کام کیا ہے، پھر لوگوں سے ڈرنے کی، ان کے باتوں سے خوفزدہ ہونے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہی بات نبی کی سیرت سے امت کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی امتی کوئی جائز کام کرتا ہے اور اس جائز کام کی وجہ سے قریبی جو لوگ ہیں، گھر والے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں، تو پھر اس شخص کو کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے نبی کی سیرت کا سبق۔ مثلا گھر کے اندر ایک بچہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی داڑھی رکھنے کی۔ اب اس نے اپنے چہرے پر داڑھی رکھی۔ اب اس کے داڑھی رکھتے ہی باپ ناراض ہو گیا، ارے بڈھا ہو گیا کیا تو کئی کو رکھ رہا؟ ماں ناراض ہے، بہنیں ناراض ہیں، بھائی ناراض ہیں، 100 بار ناراض ہوتے رہے۔ باپ ناراض ہوتا ہے تو 1000 بار ناراض ہو، پرواہ نہیں ہے۔ ماں ناراض ہوتی ہے تو 1,00,000 مرتبہ ناراض ہو، پرواہ نہیں ہے۔ اس کی ناراضگی کا بال برابر بھی آپ پر فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو کام کیا ہے وہ جائز کام کیا ہے، نبی کی ایک سنت اور طریقے کو اپنایا ہے۔ نبی کی اس سنت اور طریقے کو اپنانے کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کو، آپ کی بھائی بہن کو آپ سے ناراضگی ہے، تو ان کی پرواہ کرنے کی، ان کی طرف دیکھنے کی، آنکھیں جھکانے کی، گردن نیچے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ آپ ان سے کہیں کہ بھائی یہ اللہ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور میں نبی کا امتی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے حکم پر نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے نبی کی ادا کو اپنایا ہے۔ اگر آپ کو اس سے کوئی تکلیف ہے تو 1000 بار ہو، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے۔ اب شہروں کے اندر شادی بیاہ کے موقع پر تھوڑا سا سسٹم الگ ہے۔ اب گاؤں دیہاتوں کے اندر لین دین کا بڑا زبردست معاملہ ہوتا ہے۔ اب جب شادی بیاہ کے موقع پر لین دین کا معاملہ ہے، کسی گھر کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اس نے کہا کہ بھائی میں مرد ہوں، میں کوئی بھکاری تھوڑی ہوں، میں کیوں پیسے لوں اس کے، مجھے نہیں چاہیے پیسے۔ اب اس پر ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، بھائی بہن، چچا، خالو، پھپھا سب ناراض ہوں، کوئی پرواہ نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو ہم تیری شادی میں نہیں آئیں گے۔ مت آؤ، کہ تمہارے نہیں آنے سے شادی نہیں ہوتی؟ شادی ہوتی، سب ہوتی۔ یہ ہے نبی کی سیرت، اور قرآن کی اس آیت میں اللہ نے یہی بات فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، اور اے پیغمبر اس کام پر کچھ مضائقہ نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اور جو پیغمبر پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے کہ گزشتہ جو پیغمبر دنیا میں گزرے ہیں، جتنی جائز چیزیں تھیں ان تمام کی تمام جائز چیزوں کو ان پیغمبروں نے کیا۔ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا سمجھیں گے، اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اے نبی، آپ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، جس طرح پہلے پیغمبروں نے خدا کے جائز کام کیے آپ بھی کرو۔ یہ اللہ نے کہا۔ پہلے کی ایک مثال دوں۔ آج کے دور میں تو لوگ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں
بھائی ایک مرد کو 4 بیویوں کی ضرورت کیوں؟ دین اسلام کا حکم ہے اگر کوئی مرد نکاح کرنا چاہے 1 سے زائد تو نکاح کر سکتا ہے، لیکن حد ختم کہاں ہوتی ہے؟ 4 پر۔ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتا کا مطلب ایک وقت میں اپنے نکاح میں صرف 4 عورتوں کو رکھ سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی اللہ کو پیاری ہو گئی تو پھر 5ویں کو بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہے 4 تک کا مطلب کا۔ اب آج کے دور میں تو لوگ اس پر سوال اٹھاتے ہیں، یہ پچھلے دور میں اس امت میں خدا نے 4 تک کی حد رکھی، لیکن پچھلے پیغمبروں کے دور میں حد نہیں تھی، اجازت تھی اللہ کی طرف سے، جو مرد جتنی طاقت رکھتا ہے جتنی عورتوں سے چاہے نکاح کر سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ایک عظیم حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، جن پر خدا نے زبور نازل فرمائی تھی، انہوں نے 100 نکاح کیے تھے۔ کتنے نکاح کیے تھے؟ 100 بیویاں تھیں ان کی۔ اب ارے اتنے بیویاں کیسا کرے؟ انہوں اللہ اجازت دیا کرے، اللہ بولا بھائی جائز کام ہے کر سکتے ہیں تو انہوں کرے۔ اب ان کیا بولتا ان کیا بولتا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا، پرواہ ہی نہیں تھی۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، منہ بولا جو بیٹا ہوتا ہے، لے پالک بیٹا، یہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہوتی، وہ لے پالک کی بیوی ہوتی ہے۔ اب اس کے طلاق دینے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد خسر نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے۔ اسلام کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس معاملے میں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ کا حکم تو پہلے ہی سے تجویز کیا ہوا ہوتا ہے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور پھر اللہ نے کہا کہ یہ سب پیغمبر ایسے تھے جو اللہ کے پیغام کو جوں کا توں لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور اللہ کے احکامات کے معاملے میں وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، وہ بس اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ اچھا، اب اس پر ایک اپنی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ہمارے مصلیوں میں ایک صاحب ہیں، بڑے پابند مصلی ہیں۔ ایک 10-15 دن پہلے اتفاق سے وہ نہیں ہیں اس وقت، مگر آپ تذکرہ کر سکتے ہیں، مجھ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں بولے مولانا ایک بات بولنا تھا۔ میں بولا بولیے۔ تو انہوں نے کہا آپ کی داڑھی کے سفید بال دیکھنے کی ہمارے کو بڑی آرزو ہے، آپ بالوں کو سفید رکھیے۔ میں نے کہا کہ بھائی الحمدللہ، سفیدی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، اور میرے بال سفید ہیں، پھر آپ مہندی لگاتے ہیں۔ میں بولا یہ اجازت ہے اللہ کی طرف سے، جائز ہے، نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ مت لگائے۔ میں بولا تم کون ہوتے ہیں بول کے بولتے، تو کون؟ بھائی جس چیز کی خدا نے اجازت دی وہاں تو اپنی خواہش گھسیڑنے والا کون ہوتا ہے؟ خدا نے جن جائز چیزوں کی اجازت دی ہے، اگر کوئی آدمی اپنانا چاہے تو اپنا سکتا ہے۔ نہیں میری خواہش ایسی ہے، آپ یہ نہ کو کرو وہ نہ کو کرو۔ بھائی آپ کون ہیں؟ یہ ہے میرا سوال۔
تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ باتیں بتانے کا آپ حضرات کو بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ حلال و حرام کے معاملے میں اتھارٹی خدا ہیں اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ان کو فالو کیجئے، ان کو دیکھیے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا، نہ میرے باپ کو دیا ہے، نہ میرے دادا کو دیا ہے، نہ کسی اور کو دیا ہے۔ یہ اختیار خدا اور رسول کا خاص حق ہے۔ جو حق خدا اور رسول کا ہے وہ حق انہی کے پاس رہنے دو، اس حق کو ان سے ہٹا کر انسانوں میں کسی کو مت دو۔ اگر آپ یہ حق اللہ رسول سے ہٹا کر انسانوں میں سے کسی کو دو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی جو حیثیت ہے وہ مجروح ہوگی، ان کے وقار اور عزت و تکریم میں کمی ہوگی۔ جب تم خدا اور رسول کی عزت و تکریم میں کمی کرو گے تو پھر تمہارا ایمان باقی کہاں رہے گا؟ اس لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اچھا ذہن میں بٹھائیے۔ میں نے کہا اگر کسی کو اولاد نہیں ہے، کسی کے بچے کو لے کر پالتا ہے تو پال لے، نام لوگوں میں بھی کہے کہ بھئی یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی کے بچے کو لے کر پال لیتا ہے، چار لوگوں کے اندر اگر کوئی شخص بیٹھ کر کہے بھئی یہ اس کا بیٹا نہیں، اب اس سے دشمنی شروع۔ ارے کیوں دشمنی بھئی؟ یہ آگ لگانے بیٹھا ہے۔ کیسی آگ؟ اس لیے کہ یہ لوگوں میں جو ہے بولتا پھر رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں، میرا بیٹا سنا تو اس کے دل پہ کیا گزریں گا۔ رہا ہے ٹوٹتا ہے تو ٹوٹن دے 100 بار، تیرا بھی ٹوٹے، تیرے بچے کا بھی ٹوٹے، اس سے کوئی یہ نہیں۔ لیکن سماج کے اندر دین کے معاملات میں کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ تیری بھرم، تیرے عزت کو اگر میں دیکھوں گا تو اللہ کے رسول کا جو لایا ہوا دین ہے وہ تو خونم خون ہو رہا ہے۔ کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا تحفظ کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے؟ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھیے۔ اب آخری جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں 2 مضمون ہے، بڑے اہم مضمون ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کا صحیح فہم اپنے کرم سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔